اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی الکریم۔ بزرگوں، دوستو، اللہ کی ذات پر یقین کرنا، اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین ہمارے دلوں کے اندر آ جائے۔ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہو رہا ہے۔ اللہ کی ذات جو اکیلی جو چاہتی ہے، اکیلی اللہ جو اکیلا چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ یہ یقین ہمارے دلوں کے اندر آ جائے، تب جا کے یہ دونوں جہانوں کی کامیابی ہے۔ اللہ جو کچھ کرتا ہے اللہ ہی کرتا ہے۔ جو نظر آ رہا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی اللہ ہی کر رہا ہے۔ جو ہم سے پہلے ہوا ہے وہ بھی اللہ ہی کرتے تھے، جو بعد میں ہوگا وہ بھی اللہ ہی کرے گا۔ یہ یقین ہمارے دل کے اندر بیٹھ جائے۔ ایک واقعہ ہے کہ صحابہ کرام یہ کہتے تھے ایک وقت میں، شروع میں، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ تھا، تو شروع کا زمانہ تھا، تو صحابہ کرام کہتے تھے جو اللہ چاہتا ہے اور جو اللہ کا رسول چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ستیلے بھائی تھے۔ انہوں نے رات کو خواب دیکھا، وہ ایک یہودیوں کو گروہ سے ملے، تو ان کو کہا یہودیوں کو کہ تم بہت اچھے آدمی ہو، لیکن ایک آپ میں برائی ہے، اگر وہ نہ ہو تو آپ بہترین انسان ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ آپ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہیں۔ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا، تم بھی تو یہی کہتے ہو۔ کیا کہتے ہیں ہم؟ تو انہوں نے کہا کہ تم کہتے ہو جو اللہ چاہتا ہے اور اللہ کا رسول چاہتا ہے۔ پھر ان کا ایک عیسائیوں کے گروہ سے ملاقات ہوئی، ان کو بھی حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ آپ بہت اچھے انسان ہیں، اگر ایک بات آپ میں نہ ہو، ایک برائی نہ ہو، کہتے وہ کیا؟ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ بھی یہی کہتے ہیں۔ انہوں نے بھی وہی بات دہرا دی، آپ کو اللہ کہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے، اللہ کا رسول چاہتا ہے۔ تو صبح جب اٹھے، وہ صبح آنکھ کھل گئی، تو جب صبح نکلے تو انہوں نے کچھ صحابہ کرام سے یہ اپنے خواب کا ذکر کر دیا۔ اب وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، آپ نے اپنے علاوہ کسی کو یہ خواب بتایا؟ تو انہوں نے کہا ہاں بتایا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لے گئے، فرمانے لگے کہ طفیل نے آج ایک خواب دیکھا، اس میں یہ ہوا، تو آج کے بعد آپ لوگوں نے یہ نہیں کہنا کہ جو اللہ چاہتا ہے اللہ کا رسول چاہتا ہے۔ اب آج کے بعد آپ مجھے اللہ کا شریک مت بنائیں۔ آج کے بعد آپ نے کہنا ہے جو اللہ اکیلا چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا صحابہ کو، خود اپنی ذات کو بھی اللہ تعالیٰ کی صفات میں شرک کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات ہے، جتنی بھی صفاتیں ہیں، ان میں سے کسی اللہ کے غیر کو شامل کر دینا۔ جیسے اللہ پیدا کرنے والا ہے اور کوئی پیدا کرنے والا نہیں، اللہ رزق دینے والا ہے کوئی رزق نہیں دینے والا، اللہ مالک ہے اور کوئی مالک نہیں، اللہ تعالیٰ خالق ہے اور کوئی خالق نہیں، اللہ تعالیٰ شفا دینے والے ہیں کوئی شفا دینے والا نہیں۔ یہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے کائنات میں پیدا کیا ہے، یہ انسان کی ضرورت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے سب انسان کو دنیا میں آباد کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری دنیا کی زمینیں 2 دن میں بنائی، اور یہ سارے خزانے زمین کے اندر 4 دن میں رکھے، اور یہ سارے آسمان 2 دن میں بنائے۔ سب سے نیچے والا آسمان کو ستاروں سے مرصع کیا۔ ہاں جی، وہ جو ستارے ہیں وہ شیطان سے حفاظت کے لیے شیطان کو مارے بھی جاتے ہیں۔ تو اس لیے بھائی، یہ اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں بنائی ہیں ان پر یہ یقین کرنا ہے کہ یہ جتنے اسباب ہیں یہ اللہ کے ہماری ضرورت کے لیے بنائے ہیں۔ ہم نے ان سے انکار نہیں کرنا، انکار کرنا گمراہی ہے،
ان پر یقین کرنا کفر ہے۔ یہ یقین یہ ہو اس پر کہ یہ جتنی چیزیں جتنے اسباب ہیں یہ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ بس یہ یقین کرنا ہے اللہ اکیلا چاہنے کی سب سے، اللہ کے اکیلا چاہنے سے سب کچھ ہوتا ہے، اللہ کی چاہت سے ہوتا ہے، اللہ کا خیر میں اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ یہ یقین دل میں آ جائے تو پھر یہ عقیدہ صحیح بنتا ہے، ورنہ شرک ہے۔ اتنا کہہ دینا کہ اگر میں نہ ہوتا تو میرا گھر کیسے چلتا، یہ بھی شرک ہے۔ جب مر جاتے پھر کیسے چلتا ہے؟ یہ کہہ دینا کہ میں دوائی نہ کھاتا، گولی نہ کھاتا، میرا سر درد نہ ہٹتا، یہ بھی شرک ہے۔ شفا گولی میں نہیں ہے، شفا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ جیسے حضرت ایوب علیہ السلام کو شفا دی جی، اس کے بعد یہ جتنے اسباب ہیں اللہ کے حکم کے تحت کام کر رہے ہیں۔ یہ پورے قرآن شریف میں سارے واقعات یہی بتائے ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ جل رہی ہے، آگ بجھی نہیں ہے، لیکن آگ جل رہی ہے لیکن جلا نہیں رہی ہے۔ کس کے حکم سے نہیں جلا رہی؟ حالانکہ آگ کی تو فطرت ہے، جو اس میں چیز جائے گی اس کو جلا دینا، لیکن نبی گئے تو اس میں وہ ٹھنڈی ہو گئی۔ کس کے حکم سے ہوئی؟ اللہ کے حکم سے۔ اس لیے جتنا بھی یہ چیزیں ہیں، جو اسباب ہیں، اللہ کے حکم کے تحت کام کر رہے ہیں، اللہ کے حکم کے تابع ہیں، ان کے اندر اللہ کا حکم کام کر رہا ہے۔ اس لیے بھائی یہ بھی نہیں کہہ دینا، اگر یہ کہہ دیں کہ ہماری جو کتی رکھی ہوئی ہے یہ آج نہ ہوتی تو ہمارا گھر میں نقصان ہو جاتا، چور آئے کتی بھونکی چور بھاگ گئے، کتی نہ ہوتی تو ہمارا گھر میں نقصان ہو جاتا، یہ بھی شرک ہے۔ کتی کو کون بلاتا ہے؟ اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اس لیے بھائی جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ جادو بھی ہے، جادو کو کرے، جب تک اللہ کی ذات نہ چاہے تو یہ جادو بھی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے بھائی اللہ کی ذات پہ یقین کرنا ہے، اللہ سے ہونے کا یقین ہمارے دلوں کے اندر آ جائے اور اس عقیدے کے ساتھ ہماری موت آ جائے تو ہم کامیاب ہیں، ورنہ نقصان والی بات ہے بھائی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عقیدہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہونے کا یقین عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔